ضرور کرنی ہے کہ ہم بڑے دھڑلے سے تبلیغ میں کہا کرتے تھے کہ ان اللہ سیبس علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد العظیمہ، ابھی کہتے ہیں کہاں کرتے تھے کیا ہر صدی کے سر پر، اور ثبوت دیتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر فلاں 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 فلاں، اب بھی کرتے ہیں، لیکن اب مخالف یہ کہتا ہے کہ اس صدی کے سر پر آپ کا کون سا مجدد؟ ہم کہتے ہیں ہمارے خلیفہ صاحب ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیاباس ہو کہ خدا مبعوث کرے گا. تو خلافت کون بناتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کون ہے فاعل اس کا؟ خدا تعالیٰ. اللہ پھر ان کو بتائیں. کہتے ہیں اسلام آباد کے لیے آخری کوچ جانے والی ہے، اس لیے اب ختم کرو. جن دوستوں کا اپنا انتظام ہے وہ بے شک تشریف رکھیں. جن لوگوں نے اسلام آباد کے لیے جانا ہے کوچ میں وہ تشریف لے جائیں. ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ کل کی مجلس اسلام آباد میں رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے فکر نہ کریں، باقی باتیں وہاں ہو جائیں گے. اسلام آباد میں کوچ کے ذریعے جانے والے بے شک تشریف لے جائیں. شامل سبھی سے جانے رات کو بات ہو رہی ہے. آ گئے اب یہی پہ ہیں لاہور سے جانا. آپ اس لیٹر میں کہہ معاف کرنا، یہ چیز کسی نے غلطی سے گزاری ہو تو کچھ باتیں چلی گئی ہے کو میں نے معاف کروایا. وہ کسی دوست کو کہا، اس نے کہا، میں نے کہا تو مجھ کو میں تصویر کروں گا، بغیر میری تصویر سے وہ چل جائے. حکم آپ کا ہی تھا. میں نے کہا تو رکھو. پھر میں گیا تھا دیکھ کے وہ گیا تو بس آ گئی ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں مت جاؤ تو تم سارے آرام سے بیٹھے. اب آپ کی غلطی سے گئے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا بھیجنی ہے، بلکہ رکھو میں تصویر کروں گا. ان کا کیا کریں گے آپ؟ ان کا کیا کریں گے جو رہ گئے ہیں؟ واپس آنے والی ایک اور بس واپس آ رہی ہے. اچھا، وہ آخری یہ آخری تھی نہیں. جب وہ آ جائے تو پھر آپ اپنے 10 بچوں سے بھیجیں. اچھا یہ شروع کریں تھے جاری رکھیں. آپ نے شہید صاحب حضور میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس کو سپورٹ ملتی ہو. اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہمارے جلسے سالانہ میں یا اور ایسے اوکیجنس میں ان کی تقریر کو ہم مردوں میں ریلے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سوال پر کئی آیات ہیں جی. وہ حضرت داؤد والی ویسے بھی وہ قرآن یہ تو نہیں اور بھی ہے اسپورٹس والی بات نہیں بنتی. ان کا جو سوال ہے گھوڑوں والا ہے وہ کھیلیں گے وہ بچوں کی کھیل ہے، بچوں والی نہیں کس نے بتایا
کا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کو جسمانی مقابلوں کو جی دینے والی جی کوئی آیت ہے جس سے قطعی طور پر ثابت ہو؟ جی ایک آیت ہے بنیادی طور پر لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ جی کہ ہر قوم کو خدا تعالیٰ نے ایک نظم العین دیا ہے اور تمہیں یہ دیتے ہیں کہ تم ہر اچھی چیز میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ. تو کھیلوں کا موضوع چونکہ کھیل بھی اچھی چیز ہے خیرات کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے صرف کھیلوں کی اجازت نہیں دی بلکہ کھیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا حکم فرمایا اور اسے اپنا نظم العین قرار دیا. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ قرآن کا ہی مضمون تھا، کیونکہ آپ نے وہاں گتکا کھیلتے ہوئے اپنے معلومین کو تجوائی مطالعات کو بھی دکھایا، خود حصہ لیتے تھے دوڑ میں. حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی دوڑتے ہوئے ایک دفعہ پیچھے رہ گئے تھے تو دوسری دفعہ جیتے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ہے. اور پھر گھڑ سواری میں تیز گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے اور جب کوئی خطرہ ہوتا تھا تو صحابہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. تو نیلے میں ایک رات آواز آئی، شور پڑا تو صحابہ دوڑے تھے جس سے کہ ہم نکلیں تو پتہ لگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ پہنچے بھی نہیں تھے تو واپس آ رہے تھے. تو ہر صحت مند دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تھے اور دوسروں کو ترغیب فرماتے تھے. تو فاستبقوا الخیرات کی عمومی ہدایت کے نیچے یہ آیا. پھر حضرت داؤد کے متعلق آیا ہے جو جسم میں فضیلت صرف علم میں ہی نہیں دی. وہ تو جہاد پر خاص منظر ہے، اس کے لیے ہاں وہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے. کیا آیت پڑھے نا وہ گھوڑوں سے جو پیار تھا حضرت داؤد کا جی اور وہ بھی ایک سپورٹ ہی ہے نا جی اس کو آپ نے صرف والے نہیں ہوئے تھے بلکہ کھلاتے تھے اور ان کو تھپکتے تھے، ان کی گردنوں پر ان کی ٹانگوں پر ہاتھ مارتے تھے. اور پھر ان جب چلے گئے تو ابھی شوق پورا نہیں ہوا تھا، دوبارہ بلوایا اور کہا کہ یہ عن ذکر ربی، یہ میں اللہ کی محبت اور خدا کی یاد کے نتیجے میں یہ کام کر رہا ہوں، جس میں یہ سب دو سبب مل گئے. ایک تو سپورٹ کی اجازت ہے، گھوڑوں سے پیار اور محبت کی. دوسرے یہ کہ اگر خدا کے ذکر کی غلامی ہو جائے تو وہی عبادت بھی بن جاتی ہے. مومن کے کھیلے بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی خاطر کرے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے سیالکوٹ کے انتظام کے دوران. ایک سکھ کے متعلق سنا تھا کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے تو آپ نے بشک شروع کی اس غیرت کے اظہار کے لیے کہ مسلمانوں سے کیوں آگے نکلے کوئی اور. چنانچہ آپ نے روایت کے مطابق مجھے اس کی روایت کی صنعت کا پورا پتہ نہیں دینی طور پر، لیکن جو اب تک جماعت میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کو شکست دی